پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان فرض نماز کے بعد خصوصی طور پر دعا کرے، کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. پھر ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر. پھر معوذات یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھے. پھر آیت الکرسی پڑھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے، تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، تو بڑی برکتوں والا ہے اے جلال اور اکرام والے. پھر اس کے بعد رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما. پھر اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ میرے سب گناہ اور میری سب خطائیں معاف کر دے، جو میں پہلے کر چکا اور جو میں نے بعد میں کی، جو چھپے ہوئے کی اور جو ظاہر میں کی، جو میں حد سے بڑھا رہا اور جن کے بارے میں تو مجھ سے زیادہ باخبر ہے. تو ہی نیکی اور خیر میں آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اے اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ تو نے روک دیا اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار اور نصیب ور کو تیری بارگاہ میں اس کا مال فائدہ نہیں پہنچا سکتا. پھر ایک اور دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انی اعوذ بک من فتنة الاعور الکذاب. اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں عذاب جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں ظاہری اور باطنی فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے اللہ میں اس کان دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو بہت بڑا کذاب ہوگا. تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نماز کی حکمتوں اور فائدوں کو سمجھنے کی توفیق دے، نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور قبولیت والی نمازوں کی توفیق عطا فرمائے جن میں خشوع و خضوع ہو، اللہ کی یاد ہو، اور پھر نماز کے اندر اور نماز کے باہر بہترین اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.